تو پیارے بچوں، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہوا ہے۔ تو آج ہمیں پڑھنا ہے کہ دھوپ کی گرمی سے زمین پر موجود پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہی بھاپ ہوا کے ساتھ مل جاتی ہے اور بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہوا میں پانی کے بخارات کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ دن میں یہ مقدار کچھ ہوتی ہے اور رات کو کچھ۔ پانی کے ان بخارات کی مقدار ہر روز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب ہوا میں پانی کے بخارات کی مقدار کم ہوتی ہے تو گیلی چیزیں جلد سوکھ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو کپڑوں کے سوکھنے میں بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ایندھن جلاتے ہیں، مثلاً مٹی کا تیل، پٹرول، ڈیزل، لکڑی، کوئلہ وغیرہ۔ جلنے پر ان سے کئی طرح کی گیسیں بنتی ہیں جو دھوئیں کی شکل میں ہوا کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ ایندھن کے بھرپور جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ اگر ایندھن پوری طرح نہ جلے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی بنتی ہے جو ایک زہریلی گیس ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، دھوپ کی گرمی سے زمین پر موجود پانی بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جب دھوپ کی گرمی ہوتی ہے تو یہاں زمین پر جو پانی ہے یہ بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہوا میں پانی کے بخارات کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہوا میں کبھی پانی کے بخارات کی مقدار کم ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے، اور جب زیادہ ہوگی تو ہمارے کپڑوں کو سوکھنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ایندھن جلاتے ہیں۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ایندھن جلاتے ہیں، مثلاً مٹی کا تیل، پٹرول، ڈیزل، لکڑی، کوئلہ وغیرہ۔ جلنے پر ان سے کئی طرح کی گیسیں بنتی ہیں جو دھوئیں کی شکل میں ہوا کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ یعنی پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی چیز جلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں دھواں پیدا ہوتا ہے، اور ایندھن کے بھرپور جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو اچھی طرح سے جلائیں تو اس کے بھرپور جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے۔ اگر ایندھن پوری طرح نہ جلے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ گیس بھی بنتی ہے جو ایک زہریلی گیس ہے۔ سانس لینے کے لیے ہوا کا صاف ہونا نہایت ضروری ہے۔ آلودہ ہوا صحت کے لیے مضر ہے۔ ہوا کو آلودگی سے بچانے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں صاف ہوا چاہیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو گاڑیوں سے، موٹروں سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے،
ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہوں۔